پاکستانی سیاست کے باب میں ایک ایسا باب بھی ہے جس میں سیاسی شخصیات کے اجتماع پر حملوں کی تاریخ درج ہے، جن میں ایک صدر، 3 وزرائے اعظم اور ایک چیف جسٹس پاکستان پر حملہ بھی شامل ہے۔ بینظیر بھٹو وہ واحد سابق وزیر اعظم تھی جن پر 2.5 ماہ کے اندر 2 حملے ہوئے۔ ایک حملے میں فائرنگ سے ان کی جان چلی گئی۔ سیاسی اجتماعات میں قاتلانہ حملے کے علاوہ سابق صدر اور 2 وزرائے اعظم حملے میں بال بال بچے۔ 2 وزرائے اعظم پر ایک ہی شہر، ایک ہی مقام پر قاتلانہ حملے ہوئے۔ یہ دونوں وزرائے اعظم راولپنڈی میں کمپنی باغ میں شہید ہوئے۔ ایک وزیر اعظم جلسے کے دوران اور دوسرے جلسے کے اختتام پر گولی مار کر شہید کیا گیا۔ ملک کی تاریخ میں کسی جلسے یا سیاسی اجتماع پر پہلا قاتلانہ حملہ قیام پاکستان کے 4 برس بعد ہوا، جب ملک کے پہلے وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان پر گولی چلا کر انہیں شہید کیا گیا۔ یہ واقعہ 16 اکتوبر 1951 کو کمپنی باغ میں پیش آیا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان پر اس وقت گولی چلائی گئی جب وہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ سابق صدر جنرل ایوب خان ملک کے پہلے صدر تھے جن پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ صدر جنرل ایوب کو 8 نومبر 1968 کو پشاور یونیورسٹی میں خطاب کے دوران فائرنگ کر کے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، تاہم صدر ایوب اس قاتلانہ حملے میں محفوظ رہے۔ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو 8 برس کی جلاوطنی کے بعد 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپس آئی تو ان کے استقبالیہ جلوس پر خودکش حملہ ہوا۔ یہ دھماکہ بینظیر بھٹو کے ٹرک سے کچھ فاصلے پر ہوا۔ بینظیر بھٹو تو اس انتہائی خطرناک حملے میں محفوظ رہی، لیکن جلوس میں 139 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ لگ بھگ 2.5 ماہ کے بعد 27 دسمبر 2007 کو سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو پر دوبارہ قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ جان کی بازی ہار گئی۔ یہ واقعہ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک جلسے کے فوری بعد ہوا۔ بینظیر بھٹو جلسے سے خطاب کے بعد واپس جا رہی تھی جب وہ قاتلانہ حملے کا نشانہ بنی اور جان کی بازی ہار گئی۔ بینظیر بھٹو لیاقت علی خان کے بعد دوسری وزیر اعظم تھی جو کمپنی باغ میں ایک جلسے میں ہلاک ہوئی۔ لیاقت علی خان کی ہلاکت کے بعد کمپنی باغ کا نام وزیر اعظم لیاقت علی خان کے نام پر لیاقت باغ رکھ دیا گیا۔ 17 جولائی کی شام اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار میں ہونے والے وکلا کنونشن کے پنڈال میں قریب ہونے والے دھماکے میں اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری بال بال بچے تھے۔ جسٹس افتخار محمد چودھری اپنی معطلی کے دوران ایک جلوس کی شکل میں وکلا کنونشن میں خطاب کے لیے جا رہے تھے اور ان کا قافلہ جگہ سے کچھ فاصلے پر تھا جب پنڈال میں بم دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں کم از کم 15 افراد جاں بحق اور 80 کے قریب زخمی ہو گئے تھے۔ اس دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں میں پیپلز پارٹی کے کارکن بھی شامل تھے۔ پیپلز پارٹی کے اسرار شاہ بھی اس حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے اور اپنے دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گئے تھے۔ مولانا فضل الرحمان پر 2011 میں 2 دنوں کے دوران 2 حملے ہوئے۔ پہلا ضلع سوابی میں مولانا فضل الرحمان کے استقبالیہ جلوس پر ہوا جس میں مولانا تو محفوظ رہے لیکن حملے میں 7 افراد شہید ہوئے۔ اس سے پہلے چارسدہ میں بھی مولانا فضل الرحمان کے قافلے پر اس وقت خودکش حملہ ہوا جب وہ جلسے سے خطاب کے لیے جا رہے تھے۔ اس حملے میں مولانا تو محفوظ رہے تاہم 5 پولیس اہلکار شہید ہو گئے اور متعدد زخمی ہوئے۔ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز پر 30 جولائی 2004 کو ان کی انتخابی مہم کے دوران ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ شوکت عزیز فتح جنگ میں انتخابی مہم کے ایک جلسے سے واپس آ رہے تھے کہ ان کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا۔ شوکت عزیز اس حملے میں نہ صرف محفوظ رہے بلکہ اس حلقے کے رکن قومی اسمبلی بنے اور پھر وزیر اعظم کے عہدے کے لیے چنے گئے۔ سیاسی اجتماع کے علاوہ سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف اور نواز شریف پر اس وقت حملے ہوئے جب وہ گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ سابق صدر جنرل مشرف پر پہلا حملہ راولپنڈی کے جنڈا چیچی پل پر ریموٹ کنٹرول بم سے کیا گیا تھا لیکن بم اس وقت پھٹ نہ سکا جب گاڑیاں پل سے گزر رہی تھی۔ 10 دن بعد سابق صدر پرویز مشرف پر 25 دسمبر کو دوسرا حملہ کیا گیا اور انہیں خودکش حملے کے ذریعے ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس حملے میں صدر پرویز مشرف بال بال بچ گئے تھے۔ نواز شریف پر بھی اس وقت حملہ ہوا جب وہ وزیر اعظم تھے۔ اپنے دوسرے دور حکومت میں وہ لاہور کے نواحی علاقے جاتی امرہ میں واقع اپنی رہائش گاہ کی جانب جا رہے تھے کہ ان کے راستے میں ایک پل کے نیچے رکھا گیا بم ان کی گاڑی کے گزرنے کے بعد پھٹا اور اس طرح وہ محفوظ رہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان بھی سیاسی سرگرمی کے دوران زخمی ہونے والوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے دوران 3 نومبر 2022 کو پنجاب کے ضلع وزیر آباد میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس کے دوران عمران خان کے پاؤں میں گولی لگی جبکہ ان کے جماعت کے سینیٹر فیصل جاوید اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی حامد ناصر چٹھا کے صاحبزادے احمد چٹھا سمیت 13 افراد زخمی ہوئے۔ دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا